انڈونیشیا مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک، جس کو ایشیا میں مسلم دنیا کا تاج بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاسپورٹ پر بنا کسی ویزا کے آپ دنیا کے تقریباً 154 ممالک میں جا سکتے ہیں، جس میں دنیا کے بڑے بڑے ممالک اور یورپین ممالک، آسٹریلیا، جاپان اور برازیل بھی شامل ہیں۔ اگر آپ کے پاس انڈونیشین پاسپورٹ ہے تو پوری دنیا میں آرام سے جا کر گھوم پھر سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو بزنس کی مکمل آزادی ہوتی ہے، اور اگر آپ کی شادی انڈونیشیا کے کسی مرد یا عورت سے ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے لیے پھر اور بھی سہولیات بڑھ جاتی ہیں۔ نہ صرف آپ کو انڈونیشیا کا پاسپورٹ آرام سے ملتا ہے، بلکہ یورپین ممالک میں جانا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ انڈونیشیا میں رہنے کا اجازت نامہ، جسے مقامی زبان میں کتاس کہا جاتا ہے، حاصل کرنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے، وہ ہے بزنس کرنا۔ اگر آپ بزنس ویزا حاصل کرتے ہیں جو کہ کتاس کہلاتا ہے، تو یہ بزنس کے لیے 6 ماہ کے لیے آپ کو اجازت دیتا ہے انڈونیشیا میں رہنے کی، اور اگر آپ کی شادی انڈونیشیا میں ہو جاتی ہے تو 1 سال کے لیے آپ کو کتاس جاری کیا جاتا ہے۔ کتاس حاصل کرنے کے بعد آپ کسی بھی یورپی ملک کا ویزا نہایت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو صرف انڈونیشین کتاس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کتاس آپ کو کس طریقے سے مل سکتا ہے، اس بات کا خلاصہ ہوگا آج کی اس ویڈیو کے آخر میں۔ انڈونیشیا، جسے ایشیائی امریکہ اور ایشیا میں بزنس ہب بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسی ریاست ہے جو کہ بالکل یورپی طرز کی شمار کی جاتی ہے۔ انڈونیشیا کے رات دن کا مکمل احوال، روزگار کے مواقع اور سیاحتی تفریح اور مزے، دیگر تفصیلات کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کے تفصیل کی جانب۔ انڈونیشیا میں آج عوام ترقی یافتہ زندگی گزار رہے ہیں۔ انڈونیشیا دنیا کا چوتھا اور ایشیا کا پہلے نمبر کا بڑا اسلامی ملک مانا جاتا ہے۔ انڈونیشیا 6 لاکھ مساجد کا ملک سمجھا جاتا ہے، جس کا رقبہ تقریباً 1,905,000 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ انڈونیشیا کی آبادی تقریباً 200 کروڑ مانی جاتی ہے۔ انڈونیشیا ایک بڑی آبادی رکھنے والا ملک شمار کیا جاتا ہے۔ انڈونیشیا کا مقامی مذہب اسلام ہے، لیکن یہاں بدھ مت، ہندو مت، سکھ اور عیسائی یہودی بھی مل جل کر رہتے ہیں۔ انڈونیشیا میں انڈونیشین، جاوا اور انگریزی زبان نہ صرف بولی جاتی ہے بلکہ بآسانی سمجھی جاتی ہے۔ ان زبانوں کے علاوہ انڈونیشیا میں چائنیز، ہندی اور عربی بھی بولنے والے کافی تعداد میں رہائش پذیر ہیں۔ انڈونیشیا کا مرکزی شہر جکارتہ کہلاتا ہے، جو اپنی تمام تر خوبصورتیوں اور جدت کے لحاظ سے پوری دنیا کا ایک ویل ڈیولپڈ سٹی کہلاتا ہے۔ جکارتہ کے علاوہ انڈونیشیا کے دیگر علاقے، جس میں سورانگ، یہ وہ علاقے مانے جاتے ہیں جو اپنی نہ صرف کے لحاظ سے بلکہ رونقوں کے لحاظ سے بھی سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ انڈونیشیا دنیا کی سب سے بڑی نوجوان آبادی کا ملک سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پھول، جس کا ریکارڈ گینیز ورلڈ ریکارڈ میں لکھا گیا ہے، وہ بھی انڈونیشیا میں پایا جاتا ہے۔ انڈونیشیا میں 700 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ایشیا کا سب سے زیادہ زبانیں بولنے والا ملک انڈونیشیا کہلاتا ہے۔ انڈونیشیا کا بلند ترین آتش فشاں پہاڑ پوری دنیا میں بلند ترین آتش فشاں پہاڑ کی حیثیت سے مشہور ہے۔ انڈونیشیا میں دنیا کی دوسری بڑی ساحلی پٹی موجود ہے۔ انڈونیشیا میں تقریباً 17,504 جزیرے بنے ہوئے ہیں۔ ان جزیروں سے مل کر ان کے باہمی الحاق کے ذریعے انڈونیشیا ملک بنایا گیا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے بدھسٹ ٹیمپل انڈونیشیا میں موجود ہیں، جن کو دیکھنے ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ مناکو اور انڈونیشیا، ان دونوں ممالک کے جھنڈے بالکل ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں، لیکن ان دونوں ممالک کے تجارتی اقتصادی تعلقات بھی دوستانہ ہیں۔ انڈونیشیا کی ترقی ایک ایسے ملک کی حیثیت سے ہوئی جو کہ ترقی پذیر تھا، لیکن یہاں کے لوگوں نے، رہنے والوں نے اس حد تک ترقی کر لی کہ دنیا کا پہلا ترقی پذیر ملک کہلایا، جس کا اپنا سیٹلائٹ نظام موجود ہے۔ انڈونیشیا کے اگر کھانوں کی بات کی جائے تو انڈونیشیا میں کھانے کے شوقین افراد رہتے ہیں۔ یہاں پر چاولوں سے بنائی ہوئی سب سے زیادہ ڈشز پائی جاتی ہیں، تاہم تھائی، اٹالین اور چائنیز کھانا بھی یہاں شوق سے کھایا جاتا ہے۔ انڈونیشیا ایک رونقوں والی جگہ مانی جاتی ہے۔ انڈونیشیا ایک ایسی جگہ ہے پوری دنیا میں جو کہ اپنی نائٹ لائف کے لیے بے انتہا رنگین اور رونق والی تصور کی جاتی ہے۔ انڈونیشیا کا شمار اگرچہ اسلامی ممالک میں ہوتا ہے، لیکن انڈونیشیا کی ترقی اور رنگینی دیکھ کر یقین نہیں آتا
کہ کوئی ایک چھوٹا سا ملک اتنی زیادہ جدت کے ساتھ تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے۔ انڈونیشیا کی نائٹ لائف کسی بھی یورپین ممالک کے نائٹ لائف سے زیادہ رنگین سمجھی جاتی ہے۔ انڈونیشیا میں بار، پبز اور کسینو بے انتہا تعداد میں موجود ہیں۔ بار اور پبز جانے کے لیے یہاں پر پرمٹ ملتے ہیں اور ان پرمٹ کو حاصل کرنے کے بعد کوئی بھی انڈونیشین شہری بار اور پبز کی سہولت حاصل کر سکتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ انڈونیشیا میں سیاحوں کے لیے خصوصی طور پر بار، پبز اور کسینو کی رونقیں رات گئے تک جاری رہتی ہیں، جن کو انجوائے کرنے کے لیے لاکھوں سیاح ہر سال انڈونیشیا آتے ہیں۔ انڈونیشیا ایک ایسا ملک مانا جاتا ہے جہاں پر رات بھی اتنی ہی رونق والی ہوتی ہے جتنا کہ دن۔ انڈونیشیا کی لگژری مساج سینٹر پوری دنیا میں بے انتہا مشہور ہیں، جن کو انجوائے کرنے کے لیے یورپین ممالک سے بھی بہت لوگ آتے ہیں۔ ان مساج سینٹرز میں لڑکے اور لڑکیاں آپ کو سروس فراہم کرتے ہیں 24 گھنٹے۔ یہ لڑکے اور لڑکیاں جس طریقے سے آپ مساج چاہتے ہیں آپ کی باڈی کو سکون دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اروما آئل انڈونیشیا کے پوری دنیا میں اپنی شہرت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے اروما آئل ہوتے ہیں جن کی خوشبو سے آپ کسی جادو نگری میں پہنچ جاتے ہیں۔ انڈونیشیا کی ترقی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انڈونیشیا آج کی دنیا میں ایشیائی ہب کہلاتا ہے۔ یہاں روزی روزگار کے اور بزنس کے بے انتہا مواقع حاصل ہیں۔ انڈونیشیا میں تعلیمی نظام کی بات کی جائے تو تعلیمی نظام میٹرک سسٹم تک حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انڈونیشیا رونقوں والا، بزنس کے لحاظ سے کامیاب ملک سمجھا جانے والا اور تعلیم کے لحاظ سے ایک اعلیٰ اور جدید تعلیمی یافتہ ملک جانا جاتا ہے۔ انڈونیشیا کی تعلیم کا مقابلہ کسی بھی یورپین کنٹری کی تعلیم سے بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ انڈونیشیا میں تعلیم کو پھیلانے کے لیے جگہ جگہ آن لائن اسکولز کھولے گئے ہیں، جن کا مقصد گھر بیٹھے بچوں کو تعلیم دینا ہے، جہاں پر نت نئے ہنر کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی تقریباً 700 زبانیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ انڈونیشیا میں جس طریقے سے تیزی کے ساتھ جدت اور ترقی ہوئی، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ آج انڈونیشیا ایشیا کا بزنس ہب کہلاتا ہے۔ یہاں نوکری روزگار کے وسائل لاتعداد ہیں۔ انڈونیشیا نہ صرف انڈونیشیا کے رہائشیوں کو بلکہ پوری دنیا اور ایشیا سے تمام لوگوں کو آنے والوں کو ویلکم کرتا ہے اور یہاں پر بزنس کرنے، نوکری کرنے کی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ انڈونیشیا ایک ایسا ملک ہے جو کہ سیکولر اسٹیٹ مانا جاتا ہے۔ یہاں نہ تو مذہب کی بنیاد پر اور نہ ہی لسانی بنیاد پر کوئی فرق کیا جاتا ہے۔ یہاں تمام قوم کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ انڈونیشیا امن پسند ملک ہے اور تمام لوگوں کے امن اور جان کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ انڈونیشیا ایک ایسی جگہ مانا جاتا ہے ایشیا کا جو کہ تقریباً کرائم فری ہے۔ یہاں پر جرم کرنے کی سزائیں سخت اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈونیشیا میں جرائم کی شرح نہایت کم ہے۔ انڈونیشیا جانے کی ہر ایک کی خواہش ہے۔ موجودہ دور میں جہاں ایشیائی ممالک میں بے روزگاری اور مالی پریشانی ہے، تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں تفصیل کے ساتھ کہ کس طریقے سے رونقوں کو انجوائے کرنے کے لیے، نوکری روزگار کے لیے یا پھر بزنس کو بڑھانے کے لیے آپ آسانی کے ساتھ انڈونیشیا جا سکتے ہیں۔ انڈونیشیا کو انجوائے کرنے کے لیے انڈونیشیا 3 طرح کا ویزا جاری کرتا ہے، جو کہ ثقافتی ویزا، سیاحتی ویزا کہا جائے، ایک بزنس ویزا جس کو کتاس کہا جاتا ہے، اور یا پھر آپ کی شادی کسی انڈونیشین مرد یا عورت سے ہوئی ہے تو آپ کو آسانی سے ویزا مل جاتا ہے۔ باقی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ سیاحتی ویزا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 60 دن کا ویزا جاری کیا جاتا ہے، جس کی فیس پاکستانی روپوں کے حساب سے تقریباً 1.5 لاکھ روپے فی پرسن ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں پاکستان میں انڈونیشیا کی ایمبیسی اسلام آباد میں موجود ہے، جہاں آپ کو 9 to 8 سروس فراہم کی جاتی ہے۔ اگر آپ بزنس ویزا انڈونیشیا کا چاہتے ہیں جسے بزنس کتاس کہا جاتا ہے تو یہ بھی حاصل آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو تقریباً $50 جمع کرانے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں تقریباً 30 جوتا جو کہ انڈونیشین کرنسی ہے، یہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں لازمی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے یہ قوائف مکمل ہوتے ہیں، پاسپورٹ آپ کا ویلڈ ہے 6 مہینے کے لیے، تو پھر آپ کو انڈونیشین بزنس کتاس آرام سے 28 دن کے اندر اندر مل جاتا ہے۔ یہ آپ کو انڈونیشین ایمبیسی اسلام آباد سے آسانی سے مل سکتا ہے۔ اور اگر آپ کی شادی کسی انڈونیشین مرد یا عورت سے ہوتی ہے
تو آپ کو $25 فیس جمع کرانی ہوتی ہے اور یوں آپ کو انڈونیشیا جانے کا اجازت نامہ انڈونیشین کتاس حاصل ہو جاتا ہے۔ انڈونیشیا کے مرد اور خواتین بے انتہا اچھے عادت اخلاق کے اور نہایت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈونیشیا میں بہت تیزی سے نہ صرف بزنس پھیل رہا ہے بلکہ ٹورزم بھی کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ یوں تو انڈونیشیا ایگریکلچر سے ریونیو جنریٹ کرتا ہی ہے، لیکن موجودہ دور میں انڈونیشیا کا انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ بھی خاصا مضبوط ہے، جس کو ترقی دینے کے لیے انڈونیشیا پوری دنیا سے اور خصوصاً ایشیا سے پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کو مین پاور کے طور پر نہ صرف ہائر کر رہا ہے بلکہ بزنس کرنے کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ انڈونیشیا جا کر اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو دھیان سے کئی بار دیکھیے گا۔ اس میں ویزا کے اجرا سے لے کر انڈونیشیا میں رہنے کے لیے تمام تر باتوں کا خلاصہ موجود ہے۔ میں امید کرتی ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں کوئی سوال نہیں بچا ہوگا۔ تاہم ابھی بھی اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے انڈونیشیا کے حوالے سے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انڈونیشیا جانا، اپنے خاندان کو مضبوط مستحکم بنانا ہر انسان کا خواب ہے، جس کی تعبیر میں نے آج کی اس ویڈیو میں پیش کر دی۔ آپ کو اگلی ویڈیو کس ملک کی چاہیے اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔